کیا مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو اپنی فیملی کو یاد کرتا ہے یا نہیں یاد کرتا؟ دیکھو بہت سارے مرحومین ایسے ہیں، مردے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کو، گھر والوں کو یاد کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، حدیث پاک کا میں مفہوم بتاؤں گا کہ مردے کو جو قبر کے اندر ٹائمنگ لگ رہی ہوتی ہے وہ اصل میں عصر اور مغرب کے درمیان والا جو ٹائم ہوتا ہے نا، ہلکی سی رات، وہ ان کو قبر کے اندر لگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو انہیں چاہے کسی بھی ٹائم میں 24 گھنٹوں میں سے، چاہے بھری دوپہر میں یا رات کے 12 بجے قبر کے اندر رکھا جائے، انہیں جو وقت معلوم ہوتا ہے وہ ایمان والوں کو ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ تو ان سے سوال و جواب کے بعد جو بھی ہو جائے، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، یا ان کے لیے انہیں جنت کی بشارت سنائی جائے قبر میں کہ تم جنتی ہو، یا ان سے حساب آسان لیا جائے، یا وہ خطرناک مجرم ہو، لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی اس کنڈیشن کو جو قبر کے اندر ان کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو جن کے اوپر وہ قبر جنت کا باغ بن چکی ہوتی ہے وہ نیک لوگ اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہوتی ہے، وہ کہنا اپنے گھر والوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اے کاش ہماری یہ کنڈیشن، جو جس کنڈیشن میں اس ٹائم ہم ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا ملنا، قبر کا جنت کا باغ بن جانا، قبر کے اندر بہترین سکون کی نیند سو جانا، یہ جو راحتیں ہم کو اللہ نے عطا کی ہیں، کاش ہماری یہ کنڈیشن ہمیں اجازت مل جائے تاکہ ہم اپنے گھر والوں کو جا کے بتا دیں۔ سورہ یاسین میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے، سورہ یاسین کے اندر اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، دلیل ہے۔ تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کاش کسی طرح سے ہم اپنی اس لائف کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتا دیں، اپنے گھر والوں کو تسلی دے دیں کہ تم ہماری طرف سے پریشان ہونا بند کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین جنت میں اور بہترین جنت کی کیاری ہماری قبر کو بنا دیا ہے۔ تو وہ یہ اجازت مانگتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اجازت مل جائے ہم اپنے گھر والوں کو اپنی کنڈیشن بتا دیں، لیکن چونکہ اجازت نہیں ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کاش ہمارے گھر والوں کو ہماری خبر ہو جائے تاکہ وہ بھی اچھے عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر کوئی گناہگار بندہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو اس طور پر یاد کرتا ہے، اپنی لائف کو یاد کرتا ہے کہ یار کیسی ہماری بہترین زندگی تھی دنیا کے اندر، کیسے ہم عیش و عشرت سے رہتے تھے، ہمارا گھر تھا، بیوی تھے، بچے تھے، وہ دنیا اس کو ایک خواب لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ ہم خواب دیکھ رہے تھے، لیکن حقیقت تو یہ ہے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہمارے گھر والے ہمیں کچھ ایصال ثواب کر دیں، ہماری طرف سے ہماری کچھ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، ایصال ثواب کر دیں، تاکہ ہمیں کچھ راحت مل جائے، کیونکہ وہ گناہگار بندہ جو ہوتا ہے وہ قبر میں بڑی سختیوں میں ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں ایک ایسے فرشتے کو اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے گناہگار بندے پر کہ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں، اور وہ ہتھیار اتنے خطرناک ہوتے ہیں، وہ گرز اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر اس ہتھیار کو ایک پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر گھس جائے، اور وہ ان مردوں کے اوپر قیامت تک وہ گرز چلتے رہتے ہیں۔ تو وہ بڑی خطرناک قبر، تو یا تو اگر بندہ ایمان والا ہے تو قبر سے اچھی جگہ اس کے لیے کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ گناہگار ہے تو قبر سے خطرناک اس کے لیے کوئی جگہ اور عذاب نہیں ہے۔ تو اس لیے نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کا باغ ہے، گناہگار کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔